آیتوں سے افضل ہیں، اور پورے قرآن میں جتنی بھی آیتیں ہیں ان تمام آیات میں سب سے اعظم، سب سے افضل آیت یہی آیت الکرسی ہے۔ پہلا مسئلہ معلوم ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا، جب کسی کو شاباشی دی جائے، شاباشی کسی کو دی جائے تو پیٹھ پر تھپکی نہیں دی جاتی، یہ انگریزوں کا طریقہ ہے، سینے پر تھپکی دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحسین کرتے ہوئے، ان کو مبارکباد دیتے ہوئے سینے پر ہاتھ مارا۔ ثابت یہ ہوا کہ آیت الکرسی قرآن حکیم کی تمام آیتوں میں سب سے عظیم اور افضل آیت ہے۔ اس کی عظمت تو واضح ہو گئی، فضیلت واضح ہو گئی، فائدے کے بارے میں ایک حدیث کے اندر وضاحت ہے۔ فائدہ کیا ہے اس کا؟ حدیث پاک اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکاة رمضان فاتانی آت فجعل یحسو من الطعام فقلت فاخذت فقلت لا ارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال اذا اويت الى فراشك فاقرا آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك الشيطان رواہ البخاری فی کتاب بدء الخلق۔ امام بخاری اس حدیث پاک کو کتاب بدء الخلق کے اندر لائے۔ راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی جو زکوٰۃ تھی اس کی نگرانی پر مجھے مقرر کر دیا کہ رمضان کے اندر جو غلوں کی زکوٰۃ آئی ہوئی ہے ذرا نگرانی کرتے رہنا، کوئی چور وغیرہ زکوٰۃ کا غلہ لے کر نہ چلا جائے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نگرانی کر رہا تھا، ایک رات کو میں نے دیکھا فَأَتَانِي آتٍ، ایک آنے والا آیا، آتے ہی فَجَعَلَ يَحْسُ مِنَ الطَّعَامِ، وہ لپ بھر بھر کر کے غلہ اٹھا اٹھا کر کے تھیلا جو لایا تھا اس میں بھرنے لگا۔ حضرت نے دیکھا ارے یہ تو چور ہے، فوراً جا کر کے اس کو پکڑا، کہا کہ زکوٰۃ کے مال کی چوری کرتا ہے بدبخت کہیں کے، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں۔ کہا حضرت بہت غریب آدمی ہوں، کثیر العیال ہوں، اور غریبی نے مجھے چوری پر مجبور کیا ہے، حضرت مجھے چھوڑ دیجئے، میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ نبی کی طرح نبی کے اصحاب بھی بڑے رحم دل تھے، چھوڑ دیا۔ دوسرے دن دیکھ رہے پھر وہ آ رہا ہے، اور آتے ہی وہ جو تھیلا لایا تھا اس تھیلے میں لب بھر بھر کر کے زکوٰۃ کا غلہ ڈالنے لگا۔ حضرت آگے بڑھے، پھر پکڑ لیا، کہا کہ تو نے وعدہ کیا تھا نا اب نہیں آؤں گا، پھر دیکھ پھر چوری کرنے کے لیے آ گیا۔ کہا کہ حضرت بچے بھوک سے بلک رہے تھے، ان کی بھوک دیکھی نہیں گئی حضرت، ان کی بھوک کی وجہ سے میں اس چوری کے اوپر مجبور ہوا، حضرت آج چھوڑ دیجئے، آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ حضرت نے دوسرے دن بھی اسے چھوڑ دیا، اور دونوں دن یہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا تھا۔ نبی نے فرمایا تھا وہ تیسرے دن بھی آئے گا، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ تیسرے دن بھی آئے ہو، گویا اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی گئی تھی کہ وہ تیسرے دن بھی آئے گا، اور ایسا ہی ہوا، تیسرے دن پھر آیا اور لب بھر بھر کر کے وہ جو تھیلا لایا تھا اس میں بھرنے لگا۔ حضرت نے پکڑ لیا اس کو، فقل تو کہا بیٹے اب تیرے کو چھوڑنے والا نہیں، یہ 3 مرتبہ ہو گیا، لا ارفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر ہی چلوں گا۔ کہا کہ 2 مرتبہ تو آپ نے چھوڑ دیا، اگر میں دین کی کوئی اچھی بات بتا دوں، ایک نسخہ بتا دوں تو کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ تیسری مرتبہ بھی بھاگنے کی راہ اس نے سوچ لی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ سنا کہ دین کی کوئی بات یہ بتانے والا ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا چل بتا، اگر وہ دین کی بات ہوئی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ کہنے لگا میں آیت الکرسی کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ کہا کہ وہ کیا ہے؟
چور نے کہا اذا اویت الی فراشک، جب تم رات میں اپنے بسترے پر آؤ فقرا آیت الکرسی، تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ حضرت نے فرمایا فائدہ، بولے دو فائدہ، لن یزال علیک من اللہ حافظ، جو آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے اس کے لیے دو فائدے، ایک تو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر ایک حفاظت کرنے والا، اس کی نگرانی کرنے والا مقرر ہو جائے گا اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، لن یزال علیک من اللہ حافظ، اس کے ساتھ برابر ایک حفاظت کرنے والا رہے گا۔ اگر کوئی آدمی عادت بنا لے کہ سوتے وقت ہمیشہ آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرے گا، تو حدیث پاک بتا رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمیشہ اس کی حفاظت کرنے پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا، ایک حفاظت کرنے والا مقرر کر دیا جائے گا۔ دوسرا فائدہ ولا یقربک شیطان حتی تصبح، اور آیت الکرسی پڑھ کر جو سو گیا صبح تک اس کے قریب کوئی شیطان نہیں آئے گا، ولا یقربک شیطان نکرہ، کوئی شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا صبح تک۔ حضرت نے چھوڑ دیا، بھاگ گیا، فر وہرب، بھاگ گیا۔ آ کر کے حضرت ابو ہریرہ کہ اللہ کے رسول آج بھی آیا تھا وہ جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا، بولے آج چھوڑ دیے، بولے آج چھوڑ دیا۔ کہا کہ وہ کیوں؟ بولے وہ ایک دین کی بات بتا رہا تھا اور میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ اگر وہ دین کی بات ہوئی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ کہا کہ کیا بتایا اس نے؟ کہا کہ آیت الکرسی کی فضیلت بیان فرمائی، اور یہ فضیلت اس نے میرے سامنے بیان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقک، آیت الکرسی کی اس نے جو فضیلت بیان کی صحیح ہے، حالانکہ وہ جھوٹا ہے، وہ کذوب، وہ جھوٹا ہے، ذاک شیطان، وہ انسان نہیں تھا، وہ شیطان تھا۔ پہلا مسئلہ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ شیطان انسانی شکل میں آ سکتا ہے، اتانی آتن، ایک آنے والا آیا۔ حضرت ابو ہریرہ اسے انسان سمجھ رہے، نبی نے کہا وہ انسان نہیں تھا، شیطان تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ شیطان نبی کے علاوہ ہر شکل میں آ سکتا ہے اور انسانی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے، اور یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ شیطان چوری بھی کر سکتا ہے۔ جن گھروں کے اندر شرک و بدعات بھری رہتی ہیں، ایسی جگہوں پر شیطان اڈا جمائے بیٹھے رہتے ہیں اور ایسے گھروں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اب جب بے برکتی ہو جاتی ہے دکانوں میں، گھروں کے اندر، تو اس بابا کے پاس دوڑتے ہیں، اس بابا کے پاس دوڑتے ہیں۔ اب بابا کیا کرتے ہیں؟ پیسہ لے کر کے یہ اگربتی سلگاؤ، تو یہ تعویذ زمین کے نیچے گاڑ دو، اتنے پیسے دیجئے۔ اب وہ اگربتی جلاتا رہتا ہے، یہاں نہیں دیکھتا کہ بے برکتی کا سورس کیا ہے۔ شیطانوں نے اڈا جما رکھا ہے اور یہ چور ہیں، ان کی چوری کی وجہ سے گھر میں بے برکتی ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ دین کے نام پہ کوئی بھی آدمی اگر بات کرتا ہے تو اس کی بات ضرور سننی چاہیے۔ کہتے ہیں وہابیوں کے جلسے میں مت جاؤ، حضرت ابو ہریرہ دین کے نام پہ چور کی بھی بات سن لیتے ہیں۔ اب جو یہ بات کہے کہ وہابیوں کا جلسہ ہے مت جاؤ، گویا کہ وہ ابو ہریرہ سے زیادہ بلند دماغ رکھتا ہے، عالی دماغ رکھتا ہے، اور ابو ہریرہ سے زیادہ شریعت کو سمجھتا ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کوئی بھی آدمی دین کے نام پہ کوئی بات کہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چور ہو تب بھی، پیر ہو تب بھی، مرشد ہو تب بھی، امام ہو تب بھی، عاقل ہو تب بھی، کوئی نیتا ہو تب بھی، لیڈر ہو تب بھی، کوئی دانشور ہو تب بھی، کوئی فلاسفر ہو تب بھی، دنیا کا کوئی آدمی دین کے نام پہ کوئی بات کہے، بڑے سے بڑا آدمی، امام تک، اس وقت تک اس پر عمل نہ کیا جائے جب تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے اس کا کریکشن نہ کرا لیا جائے۔ کتنے لوگ ہیں اکابر کہتے ہیں، مان لیا، ہمارے بڑے کہتے ہیں، مان لیا۔ یہاں تعلیم دی گئی ہے کہ چاہے اکابر کہیں، چاہے اصاغر کہیں، چھوٹے کہیں، بڑے کہیں، عقل مند کہے، بے وقوف کہے، چور کہے، فاسق کہے، بڑے سے بڑا امام کہے، اس کی بات کو
دین کی بات کو اس وقت تک تسلیم مت کرو جب تک کہ قرآن و حدیث کے معیار پر کس کر اس بات کو کھرا یا کھوٹا نہ ثابت کر لو. اگر وہ قرآن و حدیث کے معیار سے کھرا ثابت ہو جائے تو اسے تسلیم کر لو، ورنہ دیوار کے اوپر مار دو. یہ مسئلہ معلوم ہوا. اور آیت الکرسی کی فضیلت تو آپ نے اس حدیث پاک سے معلوم ہی کی. ایک بات آپ نے اس حدیث پاک میں اگر غور کیا ہوگا تو معلوم ہو گئی ہوگی کہ آیت الکرسی جو پڑھتا ہے اگر رات میں پڑھ کر کے سو جائے تو صبح تک شیطان قریب نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شیطان کو سب سے زیادہ چڑ توحید سے ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے اسے راندے درگاہ کیا تو جانتے ہیں اس نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے حضور اس نے کہا قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. تو نے مجھے گمراہ کیا آدم کی وجہ سے، تو میں تیرے صراط مستقیم پر ضرور بیٹھوں گا. یہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ صراط مستقیم پر. جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے یہ اسی راستے پر بیٹھا ہوا ہے. کائے کے لیے؟ اور بیٹھنا، یہ لفظ جو استعمال کیا گیا قعود، بیٹھنا، ایک خاص اشارہ ہے. کھڑا نہیں ہوں میں، لیٹا نہیں ہوں میں بیٹھا ہوا ہوں. جس طرح کوئی فوجی گھات لگائے اپنے دشمن کو دیکھتا رہتا ہے کہ میری بندوق کی زد میں آئے تو اسے شوٹ کر دوں، ایسے ہی یہ پوزیشن لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ اس صراط مستقیم پر کوئی چلنے والا آئے تو میں کسی بھی طریقے سے اس کو اس راستے سے ہٹا دوں. اور طریقہ کیا اختیار کروں گا وہ طریقہ بھی اس نے بتا دیا، اللہ کے سامنے اس نے واضح کر دیا کہ اس راستے پر چلنے والے کو میں کس طریقے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا. اس نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں اس کے آگے سے آؤں گا، من خلفہم پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم دائیں سے آؤں گا، وعن شمائلہم بائیں سے آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور ان میں سے اکثر کو میں شکر گزار نہیں رہنے دوں گا. مفسرین نے بالاتفاق شاکرین کی تفسیر موحدین سے کی ہے کہ میں تمام لوگوں کو موحد نہیں رہنے دوں گا، اکثریت کو میں مشرک بنا دوں گا. توحید ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی، تمام لوگ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، اکثریت شرک میں مبتلا ہو جائے گی. اللہ اکبر. اس نے یہ بات جس وقت کہی تھی اس کا گمان تھا. اللہ فرماتا ہے اس نے بڑی محنت کی، بڑی کوششیں کی، اور اس نے اپنی اس بات کو سچ کر دکھایا. سورہ سبا کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ جب اس نے یہ بات کہی تھی تو اس وقت اس کا گمان تھا، لیکن اس نے اپنے گمان کو سچ کر دکھایا. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. ابلیس نے اپنے اس گمان کو سچ کر دکھایا، تمام لوگ اس کے پیچھے چل پڑے سوائے مومنین کے ایک گروہ کے. پوری دنیا آج شیطان کے پیچھے ہے. مومنین کا ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو کوشش یہ کر رہا ہے کہ میں شرک کے راستے پر نہ چلوں، اپنا دامن شرک سے بچائے رکھوں. ایسے لوگوں کی تعداد، ایسے مومنوں کی تعداد بہت ہی مختصر ہے. قرآن حکیم بولتا ہے الا فریقا من المؤمنین، مومنوں کا ایک گروہ بس رہ گیا ہے. وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ کسی طریقے سے میں شرک کی غلاظت میں نہ گر پڑوں، اپنے آپ کو شرک سے بچانے کی پوری کوشش کر رہا ہے. ورنہ فتبعوہ، تمام لوگ شیطان کے پیچھے چل پڑے ہیں، یعنی سب کو اس نے شرک کے اندر مبتلا کر دیا ہے. تو شرک سے سب سے زیادہ محبت اور توحید سے سب سے زیادہ چڑ. اب ظاہر ہے کہ اس آیت کریمہ میں، آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بڑے واضح انداز میں بیان کی گئی ہے. کیسے وہ سن سکتا ہے اس چیز کو جس سے سب سے زیادہ اسے چڑ ہے، توحید کی بات کو؟ کوئی ایسی بات
جس کا ذکر آپ کو ناپسند ہو، کوئی اس بات کا ذکر کرنے لگے آپ وہاں سے ہٹ جائیں گے، اس لیے کہ وہ بات آپ کے نزدیک مبغوض ہے، ناپسندیدہ ہے۔ کوئی وہ بات کرنے لگے تو آپ وہاں سے ہٹ جائیں گے۔ اسی طرح جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے آیت الکرسی پڑھ لی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اس بات ہے اور شرک کا رد بلیغ ہے، تو وہاں شیطان ٹکے گا کیسے؟ وہ تو فوراً بھاگے گا۔ اسی وجہ سے وہ بھاگ جاتا ہے، اور کوئی شیطان صبح تک اس کے قریب نہیں آتا، اور اللہ ایک حفاظت کرنے والا اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے مقرر کر دیتا ہے، جو آدمی برابر آیت الکرسی پڑھ کر کے سوتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں کون سی توحید بیان کی گئی وہ پہلے سمجھ لیں۔ توحید کی دو قسمیں ہیں، توحید فی الذات، توحید فی الصفات۔ اچھی طرح سمجھ لو، توحید فی الذات اور توحید فی الصفات۔ پہلے توحید فی الذات کو سمجھ لو، پھر توحید فی الصفات کو، پھر میں بتاؤں کہ کون سی توحید واضح انداز میں اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے۔ توحید فی الذات کسے کہتے ہیں؟ خالق کائنات کو، یعنی اللہ تعالی کو انسانوں جیسی صفات رکھنے والی ہستی سمجھنا، یہ توحید فی الذات ہے، کہ اللہ بھی ایسی ہستی ہے جو انسانوں جیسی صفات رکھتا ہے۔ یہ توحید فی الذات۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ جو خالق کائنات ہے ایسی ہستی ہے جو انسانوں جیسی صفات رکھتا ہے، تو گویا کہ وہ اشراک فی الذات کا مرتکب ہے، توحید فی الذات اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ بالفاظ دیگر یوں کہہ لیں کہ خدا کو کسی سے اور کسی کو خدا سے سمجھنا، یہ توحید فی الذات ہے۔ نہیں سمجھا؟ خدا کو کسی سے اور کسی کو خدا سے سمجھنا یہ توحید فی الذات ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ یعنی اللہ کو کسی کا باپ سمجھنا کہ اس سے بیٹا ہو، یا اللہ کسی کا بیٹا ہے اس کا کوئی باپ ہو، نعوذ باللہ،